ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الکریم۔ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی آیت شریفہ، جس پر پچھلے ہفتوں سے کچھ بات آپ کا خادم عرض کر رہا ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ایک دوسری مرتبہ اٹھا کر باہر نکالیں گے یا کھڑا کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اور ساری نسل انسانی حضرت آدم علیہ نبینا صلوٰۃ والسلام کے پورے کنبے کی یہ تاریخ ہے، جو ہر فرد کو انہی حالات سے اور انہی مدارج سے گزرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں ہمارا تذکرہ ہو، وہاں ہم نے بہت ہی حساس ہو کر، بہت ہی چوکنا ہو کر اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی لیے آپ کا خادم چاہے تو ایک ہفتے میں بھی ایک جمعے میں بھی اس پر پورا بیان ہو سکتا تھا، لیکن اس کے مضامین کو قدر تفصیل کے ساتھ اس لیے آپ کا خادم عرض کر رہا ہے کہ شاید کہنے والا خود جو سب سے زیادہ عمل کا محتاج ہے، اور ہمارے سننے والے بھائیوں میں بھی کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ داعیہ پیدا فرما دے کہ میری زندگی کی حقیقت یہ ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ تو وہ سنجیدہ جو لفظ ہے نا، وہ کسی چیز کے معاملے میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہم اس پر باقی چیزوں سے توجہ ہٹا کر کسی ایک چیز کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو سنجیدگی کہتے ہیں۔ آج کا مسلمان، میں اور آپ سب، آج کا مسلمان کہا جائے تو مجھے ہٹا کر نہیں، بلکہ میں اور آپ، ہم سب کی اگر مصروفیات کو دیکھا جائے، ہماری زندگی کی چلت پھرت کو دیکھا جائے، تو ہر آدمی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، اور ہم نے دیانتداری کے ساتھ اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہیں۔ ہم دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی نقصان بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن حقیقت جو ہے اس کو تو بہرحال بیان کرنا ہے کہ حقیقت کے معاملے، آخرت کے معاملے میں ہم انتہائی غیر سنجیدہ ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، میں نے شاید ابھی پچھلے اتوار کے درس میں یہ بات کہی یا کہیں اور یہ بات عرض کی، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بدلے والی زندگی ہے۔ بدلے والی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ تم جیسا میرے ساتھ کرو گے میں ویسا کروں گا۔ اگر تم میرے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ گے تو میں تو بالکل نرم رہوں گا، لیکن ذرا اگر تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں اگر تم سے زیادہ زیادتی نہ کر لوں تو پھر میرا نام نہیں۔ یہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ اسلامی طریقہ، میں اس طرح زندگی گزاروں کہ لوگ جو کر رہے ہیں، جو ایکشن ہے، اس کی ری ایکشن میں زندگی گزاروں۔ ارے لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی جس رب نے عطا فرمائی، اس نے مجھے زندگی کے جینے کا سلیقہ سکھلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل سلسلہ چلایا، اور ان سب میں مجھ پر احسان در احسان یہ فرمایا
کہ مجھے خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مجھ سے یہ ارشاد فرما دیا اپنے کلام میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ میں نے اللہ کے رسول میں رکھا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے قرآن یہ کہے کہ میری زندگی گزارنے کے لیے میرے رب نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ سکھلائے کہ میں زندگی کس طرح جیوں اور میری زندگی اکارت نہ ہونے پائے، اور میں زندگی عام ماحول کو دیکھ کر جو میرے ساتھ کیا جائے میں اس کی جوابی زندگی گزاروں، میں اس کی اب مجھے بتائیے کہ ہم سنجیدہ ہے زندگی کے موضوع؟ میں نے شروع میں جو بات کہی، ہمارے بعض ساتھیوں کو لگ رہا ہو کہ مولانا خالی الزام تراشی کرتے، الزام لگاتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ حقائق ہیں ہمارے سامنے کہ ہماری زندگی کے جینے کے طریقے میں ہمیں صبح سے شام اور شام سے صبح تک کتنی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ میری زندگی کے جینے کے طریقے کو سکھلانے کے لیے میرے پیدا کرنے والے نے کوئی انتظام فرمایا؟ کبھی خیال آتا ہے؟ اور اگر نہیں خیال آتا تو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے بھائیوں، جو سب کر رہے ہیں اگر وہی اللہ کو پسند ہوتا تو ظاہر ہے پھر میری ہدایت کے لیے جو اتنے سارے انتظامات اللہ نے فرمائے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب آئیں اصل مضمون پر، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بات اللہ کی شان تخلیق پہ چل رہی تھی کہ وہ هو اللہ الخالق البارئ المصور، تین صفات۔ خالق کا مطلب تو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، تخلیق فرمانے والا، اور باری لفظ جو ہے اس کے معنی میں نے پچھلے، باری جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نئی چیزوں کا ایجاد کرنے والا۔ الباری جو نام ہے اللہ کا، الباری، ہمارے یہاں نام الحمدللہ عبد الباری بھی رہتا ہے، اور عبد الباری کو بھی عبد الباری بولنا چاہیے، اس لیے کہ یہ صفت بھی اللہ کی ایسی صفت ہے کہ کہیں پائی نہیں جا سکتی۔ هو اللہ الخالق الباری، وہ پیدا فرمانے والا ہے، تخلیق فرمانے والا ہے، اس کی ایک صفت۔ اور الباری، باری کا مطلب ہوتا ہے نیا ایجاد کرنے والا۔ آپ کبھی اس پہ غور کریں، میں نے پچھلے جمعے میں اس پر بہت زیادہ زور دیا تھا، اور اللہ جب تک زندہ رکھے گا انشاءاللہ یہ بات عرض کرتے رہیں گے کہ اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں اور اس کے احکام و فرامین میں، جس کو آیات قرآن نے کہا، اس پر غور و فکر کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ قرآن شریف کا پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر غور و خوض کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچا دینا، یہ ساری ذمہ داریاں قرآن کے بارے میں ہر فرد کی ہیں۔ تو شان تخلیق تو ان کی ایسی ہے کہ قرآن نے کہا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ فرما دیتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ ہم بھی کسی چیز کو بناتے ہیں، ہمارے بنانے کا کیا طریقہ ہے آپ انداز فرمائیں کہ ہمارے بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ چیز بنے گی کس اسٹیج سے، اس کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مکان بنانا ہے، مکان کا مٹیریل چاہیے، فرنیچر بنانا ہے، فرنیچر کا مٹیریل چاہیے، کوئی چیز لکھنا ہے، لکھنے پڑھنے کا مٹیریل چاہیے۔ ہم ہر چیز میں مٹیریل جو ہے اس کے محتاج ہیں، اور اللہ کی شان تخلیق یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے محتاج نہیں، صرف ان کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ فرماتے ہیں کن فیکون۔ وہ جو بنانا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس شان کا مالک ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی ذات کتنی عظمت والی، اللہ کی ذات کتنے تقدس والی، اللہ کی ذات کیسی شان والی، اس پر جتنا زیادہ، یعنی یہ ایمانیات میں سے ہے،
اللہ کی جتنی معرفت اور جتنی پہچان ہوتی ہے اسی درجے میں اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اور اس کا ادب ہوتا ہے، اور جتنا اللہ کی ذات عالی سے آدمی ناشنا ہوتا ہے پھر اتنا اس کی زندگی میں منمانی ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، کیسا اللہ؟ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ نے اپنا تعارف میں کیا ہوں کیسا ہوں اپنا تعارف اپنی کتاب میں دیا کہ اللہ کیسا ہے۔ جو قرآن شریف میں فرمایا نا فاسأل بہ خبیرا، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، حضرت رحمان کے بارے میں کسی خبر والے سے پوچھو کہ رحمان کی ذات ہے کیسی۔ اور پھر خود ہی قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اس خبر دینے والے کی طرح تمہیں کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو اللہ کی شان تخلیق کہ وہ صرف کن فرماتے ہیں اور ہوئے۔ ہمارے سارے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی رو رہا ہے، میں اور آپ سب رو رہے ہیں نا، مسلمانوں پر یہ مظالم یہ اور ہو بھی رہا ہے، ان سب کی درستگی کے لیے صرف میرے رب کا ایک مرتبہ کن فرما دینا کافی ہوگا۔ ایک بات، اب دوسرا اسم مبارک ہے الباری۔ یہ باری جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے نئی تخلیق کرنا۔ آپ کبھی اس بات کو آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اتنے لوگ نہیں بلکہ پورے شہر میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں جو عرب انسان بستے ہیں، جو عرب انسان بنتے ہیں، اس میں سے کسی دو آدمی کی شکل بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ یہ ان کی شان تخلیق ہے، معمولی بات ہے۔ ان کی شان تخلیق یہ ہے کہ کسی دو آدمی کی شکل اور صورت بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنا معاملہ بگڑ جاتا انسانوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد آگے کی بات عرض کروں، آپ کے علم میں ہے ہمارے یہاں جو ڈاکومنٹ بنتے ہیں، ڈاکومنٹس جو بنتے ہیں اس میں بہت زیادہ اہمیت جو ہوتی ہے وہ تھمب امپریشن کی ہوتی ہے۔ تھمب امپریشن کہتے ہیں، تھمب کہتے ہیں یہ انگوٹھے کو، تھمب امپریشن، کوئی بھی چیز پر انگوٹھا لگاؤ انگوٹھا لگاؤ انگوٹھا لگاؤ۔ ہمارے یہاں پورا یہ جتنے آئی ڈی ہوتے ہیں سب میں انگوٹھا لگا ہوتا ہے۔ اب آدمی کی شکل جو ہے اس کا اگر ہم رقبہ دیکھیں تو کم سے کم 6 انچ بائی 6 انچ کا ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ الگ ہے۔ لیکن یہ چھوٹا سا انگوٹھا جو اللہ نے سارے انسانوں کا بنایا، سارے انسانوں کے انگوٹھے الگ الگ اللہ نے بنائے ہیں۔ کسی کے انگوٹھے کا نشان کسی دوسرے آدمی کے نشان کے جیسا نہیں ہے، اس لیے آئیڈینٹیفیکیشن میں یہ تھمب امپریشن لگایا جاتا ہے۔ آپ کو حیرت نہیں ہے اس بات؟ اتنا سا انگوٹھا، اور عرب لوگ وہ جو مر گئے، جو چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں، ان کے انگوٹھے بھی الگ تھے۔ جو آج اس زمین پر جی رہے ہیں عرب خرب لوگ، ان سب کے انگوٹھے الگ بنائے ہیں، اور جن کو پیدا کرنے والے ہیں قیامت تک ان سب کے انگوٹھے الگ بنائیں گے۔ ایسے اللہ ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور آگے کی نئی چیز سن لیجئے۔ آنکھوں میں خاص رنگ ہوتا ہے، آنکھوں میں ایک خاص رنگ ہوتا ہے، ان آنکھوں کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہر انسان کے جسم میں ایک مخصوص بو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، مخصوص بو ہوتی ہے ہر انسان کے جسم میں، اور ہر انسان کے جسم کی بو دوسرے انسان کے جسم سے الگ ہے۔ آپ کو اس کی زندہ مثال میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جانداروں کو بہت ساری صفات دی ہیں، جیسے کتا، وہ جو ہے اس کو بو کو سونگنے کی بہت طاقت اللہ نے اس کو عطا، یہ اللہ کی دین ہے اپنی کسی مخلوق کے لیے۔ یہ جو پولیس کے کتے ہوتے ہیں نا، جو ان کی خاص بیچارے، ان کو نہ جانے کتنا لاکھوں روپیہ ان پہ خرچ کیا جاتا ہے ان کے ٹریننگ پر۔ آپ دیکھیں کہ اگر کبھی چور کو پکڑتے ہیں وہ تو خالی چور کا کپڑا اس کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں، وہ کتے کو سنگھا دیتے ہیں، اور اس جسم کے اس کپڑے کی بو کی وجہ سے
ہزاروں لاکھوں میں سے بھی وہ اس چور کو پکڑ لیتا ہے جس آدمی کا وہ کپڑا ہو۔ یعنی جب ہم کپڑے کو پہنتے ہیں، یعنی یہ شان تخلیق دیکھو اللہ، جب ہم کپڑے کو پہنتے ہیں تو ہمارے کپڑے کی بو کا اثر ہمارے کپڑوں پر آتا، ہمارے بدن کی بو کا اثر ہمارے کپڑوں پر آتا ہے۔ اور چونکہ ہر انسان کے جسم کی بو اللہ نے الگ بنائی ہے، اس لیے ہمارا کپڑا اگر اس کو سنگھایا جائے تو وہ ہزاروں لاکھوں میں ہمارے کپڑے کو پہچان سکتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کا اتارا ہوا کپڑا ہے۔ ایسی شان ہے اللہ کی۔ الخالق البارئ المصور، مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو۔ اس نے ہماری شکلیں جو بنائی وہ ہمارے والدہ کی پیٹ میں ہماری صورت گری فرمائی، اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس نے تمہاری صورت گری، تمہاری شکلوں کو جو جیسا چاہا تمہاری والدہ کے پیٹ میں بنایا۔ اب ہر انسان کی شکل جو ہے، ہر انسان کی شکل کو الگ بنایا، اور اس کے بعد ایک قدرتی انتظام رکھا، ہر آدمی کو اپنی شکل بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے دل میں اس کی شکل اور صورت سے پسندیدگی رکھی۔ کبھی آپ نے کسی انسان کو دیکھا کہ اس نے اپنا چہرہ نوچ لیا اور معلوم ہے کیا بات ہو گئی تھی، تو اس نے آئینہ دیکھا اور اس کو اس کی صورت اچھی نہیں لگی؟ یہ نہیں ہوا، ہماری صورت بنائی اور ہماری صورت کی پسندیدگی ہمارے دل میں رکھ دی۔ ایسا اللہ ہے میرے بھائیوں۔ اب آپ انداز فرمائیں کہ وہ ذات عالی کیسی ہوگی جو خالق بھی ہے، جو باری بھی ہے، جو مصور بھی ہے۔ اب اس صورت گری کے بعد اس نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ انکاریوں سے پوچھتے ہیں، انکار کا لفظ جو ہے عربی میں اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے انکار لفظ جو ہے وہ خود قرآن کا لفظ ہے، انکار جو ہے وہ خود عربی کا لفظ ہے، اور اسی طرح کفر جو ہے اس کا معنی بھی انکار کرنا ہوتا ہے۔ میں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرما دی۔ ثم یمیتکم، یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، بس اتنا خیال رہے، یہ مومنی کو خیال رہ سکتا ہے، ایک مسلمان ہی اس بات کا خیال رکھ سکتا ہے کہ یہ میری آخری زندگی نہیں ہے، یہ تو ابھی میری زندگی شروع ہوئی ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرما دی۔ ثم یمیتکم، وہ تمہیں پھر سے موت دے دے گا۔ اتنے سارے انتظامات کے بعد آج آپ کو آج سے 100 سال پہلے کا کوئی انسان اس زمین پر دکھائی دیتا ہے؟ کوئی چاہے اللہ کا انتہائی متقی اور پرہیزگار بندہ ہو، حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ کا کوئی ڈرنے والا بندہ اور کوئی بندہ ویسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے انسانوں میں افضل ترین جو انسان ہے وہ حضرات انبیاء کی ذات ہے۔ کوئی دکھائی دیتا ہے؟ اور پھر وہ بڑے بڑے شریر جنہوں نے انسانیت کے ناک میں دم کر رکھا تھا، جنہوں نے اللہ کی زمین پر فتنے اور فساد برپا کر دیے تھے، کیا ان فسادیوں میں سے بھی کوئی دکھائی دیتا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ جن لوگوں کی نگرانی میں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود رہتے ہوں، ان پر بھی جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو ان کو برابر واپس بلا لیا جاتا ہے، ملک الموت کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا۔ ثم یحییکم، اور پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ اصل یہ کہ اس زندگی میں تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب لینے کے لیے تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ہے حقیقت۔
جس کو قرآن نے کہا منہا خلقناکم، اسی زمین سے تم کو پیدا کیا، اسی میں لوٹاتے ہیں مار کے، اور اسی میں سے ایک مرتبہ اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ اس حقیقت کو کہ آنے والے کل میں مجھے مرنا ہے، اور مرنے کی تیاری آدمی مرنے کے پہلے پہلے کر لے، اس کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھداری فرمایا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ ایسے سوال ہیں جس کا جواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کہ قیامت آئے گی، کائنات فنا ہو جائے گی اور تجھ کو اللہ کے بارے میں کھڑا۔ صحابی رسول ان سے آپ پوچھتے ہیں تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو میرے بھائیو، سمجھداری یہ ہے کہ موت کے آنے کے پہلے پہلے آدمی موت کی تیاری کرے۔ اب موت کی جو کیفیات احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں، کچھ بیچاری قومیں یہاں پر یعنی بڑی تعداد میں اس ملک میں خاص طور سے جو مشرکین ہیں، ان کے اور اہل ایمان کے عقیدے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم بعث بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور وہ بعث بعد الموت کو جانتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنا ہلکے درجے کی بات ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ہوا مکی دور کا، اس لیے کہ سورہ یاسین شریف جو ہے یہ مکے میں نازل ہو چکی تھی، اور ہجرت کے بھی پہلے نازل ہوئی تھی، اس لیے کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے نکلے تھے وہاں سے۔ تو ایک شخص آیا، میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی یہ بتایا کہ مکی اور مدنی صورتیں جو اور آیتیں جو ہیں قرآن شریف کی صورتوں کو مکی اور مدنی کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ صورت یہ مکی ہے، سورہ انعام مکی ہے، سورہ نساء مدنی ہے، سورہ بقرہ مدنی ہے۔ ادھر تو ان صورتوں کو مکی اور مدنی کے اعتبار سے جو تقسیم کیا گیا ہے، میں نے اس کے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اس کی بنیاد اصل میں واقع ہجرت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پہلے جتنی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی وہ سب کی سب مکی کہلاتی ہیں، اور آپ کی ہجرت کے واقعے کے بعد جتنی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی وہ سب کی سب مدنی کہلاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ مکی یعنی مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے، اس کا نام مکی اور مدنی ہے، لیکن اس کی بنیاد واقع ہجرت ہے۔ ہجرت کے پہلے جتنی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی سب مکی، اور جو بات آیتوں اور صورتوں کے بارے میں ہمارے پاس یعنی اس امت مسلمہ کے پاس اتنی تحقیق ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ آیتوں کی ایک اور تقسیم ہے، وہ عام طور سے عوام میں نہیں آتی، وہ جیسے مکی مدنی ہے تو عام تقسیم ہے۔ جب بھی آپ کوئی صورت شریفہ پڑھتے ہیں قرآن شریف کی جیسے شروع کرتے ہیں تو وہاں اوپر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، تو یہ عوام کو معلوم ہے۔ کون سی صورتیں آپ کی حالت سفر میں نازل ہوئیں اور کون سی آیتیں صورتیں آپ کے حالت حضر میں نازل ہوئیں، اس کی بھی تقسیم الگ سے ہے۔ یہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ امت نے کتنی محنت کی ہے اس دین پر۔ ہم کو تو ہر چیز پکی پکائی مل گئی، ہم کو کیا معلوم کہ دین پر محنت کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تقسیم ہے آیتوں کی اور صورتوں کی، وہ یہ ہے کہ کون سی صورتیں رات میں نازل ہوئی ہیں اور کون سی صورتیں دن میں نازل ہوئی ہیں۔ اتنی تقسیم ہے قرآن شریف کی آیتوں کی۔ اب یہ عوام، یہ علمی ایک بات ہے، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس طرح بھی آیتیں اور صورتیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ یاسین شریف کا تذکرہ آ گیا تو اس پہ اتنی بات ہو گئی۔ ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مکے معظمہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آنے والا شخص جو ہے حدیث شریف میں اس کا نام عاص بن وائل ہے۔ عاص بن وائل، یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ جو بڑے بڑے جو
منکرین حق ہیں اس صف کا یہ شخص ہے۔ اور آیا تو اپنے ساتھ ایک کھوکھلی ہڈی لے کر آیا۔ ہڈیاں یہاں وہاں پڑی رہتی ہیں، اور وہ دور جو تھا وہ تو ظاہر ہے کہ اونٹ اور اس کی ہڈیاں، عام طور سے اونٹ کھایا جاتا تھا وہاں پر، تو ایک بڑی سی ہڈی جب استعمال کی جاتی ہے تو کھوکھلی ہو جاتی ہے، خالی اس کا ایک خاکہ رہتا ہے ہڈی کا۔ وہ ہڈی لے کر آیا اور مذاق اڑانے کے انداز میں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے وہ دو قسم کے ہیں۔ کچھ چند سوالات وہ ہیں جو حضرات صحابہ نے پوچھے، وہ تو معلومات کے لیے ہوتا تھا انتہائی ادب احترام سے، لیکن مشرکین اور منکرین کے جو سوالات ہیں وہ صرف اعتراض کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے۔ وہ آیا اور ہڈی ایسا سامنے کر کے آپ کے کہنے لگا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈی کو زندہ کیا جائے گا، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ آپ نے اس سے سوال کیا تھا، ایک، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اس ہڈی کو زندہ کیا جائے گا اور تو جہنم میں جائے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے فرما دیا تو جہنم میں جائے گا، اس کی شدت کا آپ انداز فرمائیں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے اس سوال کرنے والے کے سوال پر سورہ یاسین کی یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی، جس میں رب نے فرمایا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ انداز بیان دیکھو قرآن کا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق، اپنی پیدائش کو بھول گیا، پیدا کیسے ہوا اس پر غور کیا تو نے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور پوچھتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جب یہ ریزہ ہو چکی ہو؟ اس لیے کہ ہڈی تو بہرحال موجود ہے، لیکن قبرستان میں چندی ہڈیاں نکلتی ہیں، باقی پورا جسم جو ہے وہ تو گل گیا، زمین میں مل گیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، پوچھتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ریزہ ہو چکی ہوگی؟ قل یحییہ الذی انشأ اول مرہ، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو اول مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو اول مرتبہ کچھ تھا کیا؟ نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، اس نے تجھے پیدا کیا۔ جس ذات نے پہلی مرتبہ تو اس کو پیدا کیا وہی الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے، اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ تخلیق ثانی، دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں اگر آدمی ذرا بھی شک اور شبہ میں ہو تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اور ایمان کا یہ حصہ یہی ہمارے ناک میں نکیل ڈالتا ہے۔ قرآن نے فرمایا الذین یؤمنون بالآخرۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون، الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت ہمارے مرنے کے بعد، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے انہی کا حال یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے سے کترا کے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر اگر کوئی چیز چلا سکتی ہے تو وہ ہے عقیدہ آخرت، کہ ہمیں کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر جواب دینا ہے۔ اب یہ کہ ہماری جو حاضری اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اس حاضری کے بارے میں قصے کہانیاں نہیں، بلکہ جس ذات نے موت کی تخلیق فرمائی ہے وہ انسانوں پر موت کیسے طاری کرتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ کی توفیق سے کہ موت کیسے آتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ، اس لیے کہ موت جو ہے اس کے بعد ہی آخرت، اس کا اگلا مرحلہ ہے، اس لیے موت کا سمجھنا ضروری۔ ایسی حقیقت جس کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا، وہ چاہے مومن ہو یا کافر ہو،
مرنے تک تو ہر ایک کا یقین ہے، مرتا ہوا دیکھتا تو ہے، لیکن یہ موت کے وقت مرنے والے پر کیا گزری، یہ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف اللہ کی کتاب بتا سکتی ہے، یا تو وہ رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے اپنے علم کے دہانے کھول دیے اور ساری کائنات میں اس سے زیادہ کسی کو علم نہیں عطا فرمایا، ان کی آنکھوں سے آدمی دیکھے کہ آنے والے کل میں جب مجھ پر میری موت آئے گی اس وقت میری کیا بنی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنی رضا پہ جینا اور مرنا آسان فرمائے۔